پھر طریقہ کار کیا ہے، ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے، کتاب بمعنی مکتوب کے ہے، کتاب بمعنی ہمارے ذہن کی کتاب نہیں ہے۔ یہ بات اچھی، جب تک قاری کو یہ معلوم نہیں ہوگا اسے قرآن کی آیتوں میں تطبیق دینا اور سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، انداز کتاب کتاب والا نہیں ہے، ذالک الکتاب اشارہ ہے بمعنی مکتوب، یعنی یہ لکھی ہوئی چیز تمہارے پاس آئی ہے۔ یہ کتاب اس معنی میں کتاب نہیں جس میں ایک ہیڈنگ ہوتی، پھر اس کے اندر سب ہیڈنگ ہوتی، پھر ایک موضوع چنا جاتا، پھر اس پر تحقیقی بحث ہوتی، پھر موضوع ختم ہوتا، پھر اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہوتا۔ ایسا کوئی طریقہ قرآن کے اندر نہیں پائیں گے آپ۔ مضمون کبھی جہنم کا ہو رہا ہے اچانک جنت کا ہوگا، کبھی احکامات کا ہو رہا ہے اچانک تقوی کا ہوگا، مضامین بدلتے ہیں، ایک ہیڈنگ اس کی سب ہیڈنگ، اس کی سب ہیڈنگ، پھر ایک مضمون اس کا خلاصہ، پھر اس کا اختتام، پھر شروع۔ ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے، چیپٹر کوئی نہیں ہے اس کے اندر کہ ایک ایک مضمون کا الگ الگ ہو جائے۔ تو قرآن بمعنی مکتوب کے کتاب ہے، لیکن ترتیب اور اس کی صحیح طور پر سمجھ کے اعتبار سے ہم اس کو تقریر کے معنی میں لیں گے تو زیادہ صحیح ہے۔ قرآن کی ہر سورت ایک بہترین تقریر ہے۔ تقریر میں ہوتا کیا ہے جی؟ تقریر میں بہت سی باتیں مضمون کے متعلق ہی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی اور چیز بھی شامل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مضمون کنٹینیو ہو جاتا ہے۔ تو ہر سورے کا ایک مضمون ہے، لیکن اس میں کئی باتیں وقت کے اعتبار سے نازل ہو گئی، احکامات نازل ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ مضمون سے ہٹا نہیں۔ تقریری انداز ہے، کتابی انداز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر کوئی ردھم اور ایسا نہیں ہے کہ ایک مساوی حیثیت سے تقسیم کر دیا گیا ہے، نہ آیت کے لیے یہ کوئی کوانٹٹی ہے، نہ سورت کے لیے کہ 10 آیتوں کی ایک سورت ہی ہوگی، اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی، ایک آیت کا مطلب 2 لائن ہی ہوگا، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگا، نہ۔ سورتوں میں اتنی چھوٹی سورت بھی ہے کہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، آیتوں میں اتنی چھوٹی آیت ہے کہ ایک حرف پر بھی مشتمل ہے، قاف طا۔ تو اس کا بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ یہ اتنا ہی ہو۔ رب العالمین نے جہاں بات کو ختم کیا یا جہاں آیت کے نوانے میں اترا وہ آیت ہے، جہاں سورت کا اینڈنگ اترا وہ سورت کی اینڈنگ ہے۔ تو پڑھنے والے کو پہلے سے چاہیے کہ یہاں پر یہ نظام ذہن میں رکھے کہ یہ کتاب عام انسانی کتابوں کی طرح ترتیب میں نہیں ہے، بلکہ یہ تقریری مجموعہ ہے جو رب العالمین نے وقت کے لحاظ سے بتایا، لیکن قیامت تک کے لیے سوٹیبل ہے، یہ معجزہ ہے۔ اصل میں واقعات کے نزول کے اعتبار سے یا شان نزول کے اعتبار سے اس وقت بالکل پرفیکٹ اترے، لیکن قیامت تک کے لیے وہ آیتیں رہنمائی کرتے رہیں گے۔ یہ ہے اصل فلسفہ جو بتایا گیا ہے۔